آپ نے شاید کلپ سنی ہو تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو دوحہ قطر کے اندر ایک عیسائی کرسچن لڑکی پوچھتی ہے کہ جو ہے پیغمبر نہیں تھے، میسنجر نہیں تھے. وہ انگلش میں تھوڑا جتنا میں سمجھ چکا ہوں شاید وہ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے میسنجر نہیں ہیں، وہ تو گوڈ ہیں، وہ تو خدا ہیں. تو ذاکر نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگی وہ زندوں کو مردہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے معجزات دیے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کو. کوڑ کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے، ماں کے پیٹ سے جو اندھا ہوتا تھا اس کو صحیح کر دیتے تھے، اور اگر مٹی کی جو ہے مٹی کے پرندے بناتے پھونک مارتے اس میں روح ڈل جاتی، اللہ کی طرف سے اڑنے لگ جاتا. یا کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو کہتے قم باذن اللہ، کھڑا ہو اللہ کے حکم سے، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا. یہ اللہ نے معجزات دیے تھے ان کو. تو یہاں سے ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے عیسائیوں کو کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پیغمبر نہیں، میسنجر نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں، بلکہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. کیونکہ ایک تو ان کا باپ بھی نہیں ہے، اور پھر اللہ نے معجزات ایسے دیے تھے، اور پھر جو ہے اللہ نے زندہ اٹھا دیا. تو کہا یہ بھی کہتے ہیں کہ موت نہیں آئی. موت نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ نہیں آئی، لیکن وہ قیامت سے پہلے نشانی بن کے جب آئیں گے تو پھر ان کو بھی موت آئے گی. اللہ نے اتنا وقت نہیں ہوتا تفصیلات میں جانے کا. یہودیوں نے سازش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کی، کیونکہ یہودیوں نے بہت سارے نبیوں کا قتل کیا ہے. اسی خاندان میں دیکھ لو، حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو ان کے لیے بھی پھانسی کا پھندا تیار کر رکھا، اور اللہ کو بچانا تھا. جو جلاد تھا جو پھانسی پہ چڑھا رہا تھا، اللہ نے اس کو شکل دے دی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو 4 فرشتے چھت پھاڑ کے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے آسمان میں لے گئے. تو ان یہودیوں کو دھوکہ لگ گیا کہ یہی عیسیٰ ہے. انہوں نے اس پکڑ کے اس آدمی کو جو ہے پھانسی پہ چڑھا دیا. اس دن کے بعد وہ گلے میں لٹکاتے ہیں سلیب عیسائی، اس نشانی جو ہے. اور یہودی کہتے ہیں، اور بہت سالوں تک ان کو شک تھا کہ یہودیوں نے قتل. یہ قیامت کی بڑی نشانی بن کے پھر تشریف لائیں گے. فرشتے لے کے گئے تھے نا زندہ، تو قیامت سے پہلے نبی نے فرمایا جو ہے فرشتے ان کو دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتاریں گے. دمشق کی جامع، کیونکہ پہلے حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور مہدی علیہ السلام جو ہے مدینے کے اندر آئیں گے. آج جو ہے نوجوانوں تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے کہتے ہیں ہم مہدی ہیں. پہلے انگریز کے دور میں قادیانی نے کہا، اس کانے نے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا میں نبی ہوں، عیسائی ہوں، مہدی ہوں. اور آج بھی ان 3 ملکوں میں بہت ساری جو ہے پبلک کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے، یعنی ان کے بھی امتی ہیں. اور پھر یہاں ابھی 1-2 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا شکیل بن حنیف، یا ہمارے کوٹا میں ٹونک میں جو تبلیغی جماعت ہے اس کے اندر گھسے یہ لوگ. انہوں نے 3 دن لگائے، لمبی لمبی داڑیاں رکھی، اور جو ہے صبح شام کی تسبیحاں پھیری، اور لمبی لمبی نمازیں پڑھی. لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ یہ بڑے دیندار ہیں، لیکن تبلیغ کے اندر گھس کر انہوں نے مسلمانوں کا عقیدہ لوٹا. جب پکڑے گئے تو کوٹا میں تو ان کو مار مار کے بھگایا گیا. یہ دہلی کے اندر اس نے شروع کیا تھا. شکیل بن حنیف بہار کا رہنے والا، عثمان پور گاؤں کا رہنے والا، دہلی سے کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا میں مہدی علیہ السلام ہوں، کبھی کہتا میں عیسیٰ ہوں. اس کو کس نے مانا پتہ ہے؟ کالج میں پڑھے لکھے MBBS کرنے والے لڑکوں نے، ڈگری والوں نے، کیونکہ وہ علماء سے کاٹتے ہیں سب سے پہلے کہ عالموں کے پاس تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو چند حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، مدرسے میں چند رٹا لگایا جاتا، علم ہمارے پاس ہے، ہاں ہم پڑھے لکھے. اور پھر جو ہے کہتے ہیں کیونکہ یہ پوچھیں گے تو ہمارا راز کھل جائے گا، یعنی کسی سے پوچھیں بھی نہیں. اس لیے جب کوٹا کے اندر آئے، پھر وہاں سے وہ مہاراشٹر گیا، پھر مہاراشٹر سے پھر راجستھان آیا. ابھی چند دن پہلے 10 دن پہلے جودھ پور میں ان کا آدمی پکڑا گیا. ہو سکتا ہے کہ بھادرہ میں ان کے آدمی کام کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ جامع مسجد میں لوگ آتے ہوں ان کے. یعنی دشمن اتنی چالاکی سے اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے. تو مسلمانوں کو اپنا عقیدہ سلامت رکھنا چاہیے. مہدی علیہ السلام جو آئیں گے ان کا نام ہوگا محمد، اور اس کا نام ہے شکیل. ان کا نام محمد ہوگا، اور نبی نے فرمایا ان کے باپ کا نام ہوگا عبداللہ. تو ان کے باپ کا نام ہے حنیف، خود کا نام شکیل، باپ کا نام حنیف ہے.
اور پھر نبی نے فرمایا مدینے میں پیدا ہوگا، اور یہ بہار میں عثمان پور میں پیدا ہوا، اور نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا مہدی، اور جب مہدی آئے گا تو ساری جو ہے مسلمان کی جو کائنات ہے، دنیا ہے، یہ جو ہے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے، اور پھر آخری وقت میں یہود سے خاص کر جنگ ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ دجال کو قتل کرنے کے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد دجال کو ختم کرنا ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہوگی، جب وہ سانس لیں گے، جہاں تک ان کی سانس جائے گی تو جو کفر والا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا، اور پھر دجال کا قتل کر دیا جائے گا۔ تو بڑی نشانی بن کے آئیں گے، بڑی نشانیاں ہیں، یاجوج ماجوج قوم آئے گی، اور جو ہے مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور کانا دجال آئے گا۔ تو اس میں ایک بڑی نشانی حضرت، یعنی چھوٹی نشانیاں تو ہو گئی قیامت کی، جو نبی نے فرمایا تھا کہ جو ہے ماں باپ کی نافرمانی بڑھ جائے گی، اور جو ہے ریشم عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، بیٹی بھی ماں کی نافرمان بن جائے گی۔ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن جب بیٹی بھی ماں کے سامنے لب لب کرنے لگ جائے تو سمجھ لینا قیامت بہت قریب ہے۔ نبی نے فرمایا بیٹی بھی ماں کی نافرمان بن جائے گی۔ یہ تو چھوٹی نشانیاں تھیں جو ہو گئی۔ مسجدوں میں شور ہوگا اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کون روکے؟ اور اچھے خاصے نمازی جو پکے نمازی ہیں وہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، اب کون روکے؟ کس کی ہمت ہے کہ ان کو روک دے؟ وہ 10 کا ٹولہ رہتا ہے، پیچھے پڑ جائیں گے۔ مسجد کا سیکریٹری روکے تو اس کو غلط بتا دیں گے، کمیٹی اگر روکے تو کمیٹی کو غلط بتا دیں گے۔ نبی نے فرمایا مسجد میں شور ہوگا، ان کو بات کرنے والوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور کتنا سنگین جرم بتایا نبی نے فرمایا، جب مسجد میں کوئی بات کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں وہ اللہ کے دوست چپ ہو جا۔ پہلے کیا کہتے ہیں؟ بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، اللہ کے دوست چپ ہو جا۔ وہ پھر بھی چپ نہیں ہوتے تو کہتے ہیں او اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ پھر بھی چپ نہیں ہوتے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو تم پہ، چپ ہو جاؤ۔ کتنی بڑی سنگین ہے یہ، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اس لیے ہم جو ہے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ عزم کریں انشاءاللہ مسجد میں ہم شور و شرابہ اور بات نہیں کریں گے۔